اکتوبر 6، 1973 10 رمضان المبارک کو مصری اور شامی فوجیں اچانک دوپہر 2 بجے اسرائیل کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں چوتھی عرب اسرائیل جنگ، جس کو ہم یوم کپور کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آخر یہ جنگ کیوں اور کیسی لڑی گئی اور اس جنگ کے نتائج کیا نکلے؟ اس جنگ کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے کیوں استعفیٰ دیا اور اس جنگ کو ہم یوم کپور کے نام سے کیوں بلاتے ہیں؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ یوم کپور کا دن یہودیوں کے وہاں بہت مقدس دن ہوتا ہے۔ اس دن سارے یہودی خدا سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ جس دن شامی اور مصری افواج نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا، اس دن بھی یوم کپور کا دن تھا، اس لیے اس جنگ کو ہم یوم کپور وار کے نام سے بلاتے ہیں۔ 6 Day War 1967 کو صحرائے سینا، ویسٹ بینک اور گولان ہائٹس کو اسرائیل نے مصر، شام اور اردن سے چھین لیا تھا۔ ان جگہوں کو واپس لینے کے لیے مصر کے انور السادات اور شام کے حافظ الاسد نے اسرائیل کو انویٹ کیا۔ یہ جنگ زیادہ تر 2 فرنٹس پر لڑی گئی تھی، بارلیو لائن اور پرپل لائن میں۔ ان لائنز کو اسرائیل نے صحرائے سینا اور گولان ہائٹس کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد بنائی تھی 1967 میں۔ اکتوبر 6، 1973 دوپہر 2 بجے 200 کے قریب مصری طیارے اسرائیلی بیسز جو کہ صحرائے سینا کے اندر تھے ان کے اوپر بمباری کرتے ہیں۔ ایئر اسٹرائک کے فوراً بعد ہزاروں مصری فوجیں سوئس کینال کو پار کرتے ہیں اور بارلیو لائن کو توڑ کر یہودیوں کو صحرائے سینا کے اندر 5 کلومیٹر دھکیل دیتے ہیں، اور جلد ہی 1 لاکھ کے قریب مصری افواج سوئس کینال کو پار کر کے صحرائے سینا میں اپنی پوزیشن سنبھالتے ہیں۔ مصر نے صحرائے سینا کے اندر اپنی افواج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، 2nd آرمی اور 3rd آرمی میں۔ ان دونوں آرمیوں نے جلد ہی صحرائے سینا کے اندر 15 کلومیٹر کی پیش قدمی کی۔ مصریوں کی پیش قدمی دیکھ کر اسرائیل نے اپنی فضائیہ کو میدان میں اتارا، مگر مصریوں نے سیم بیٹریز کی مدد سے جلد ہی 60 کے قریب مصری طیاروں کو پہلے ہی دن مار گرایا۔ سیم بیٹریز کے خوف سے اسرائیل نے طیارے بھیجنے بند کیے۔ جنگ کے شروعات میں اس فرنٹ پر مصریوں کا پلڑا بھاری تھا۔ دوسری طرف گولان ہائٹس میں بھی شام نے دوپہر 2 بجے ہی حملہ کیا۔ شروعات میں ان کی پیش قدمی تیز تھی۔ شامیوں نے سیم بیٹریز کی مدد سے پہلے ہی دن 40 کے قریب اسرائیلی طیارے مار گرائے۔ اسرائیلی پائلٹوں نے ان بیٹری سے بچنے کے لیے اردن کے اوپر سے ہو کر حملہ کرنے لگے۔ یہ ٹیکنیک جلد ہی کارگر ثابت ہوا، اس سے شام کے سارے بیٹریز تباہ ہوئے۔ جلد ہی اسرائیلی فضائیہ اور گراؤنڈ فورسز نے شامیوں کو پسپا کرتے کرتے دمشق کے قریب پہنچ گئے اور دمشق کے اوپر بمباری کرنے لگے۔ شام کے حالات کو دیکھ کر عرب ملک اس کی مدد کو پہنچے اور اس فرنٹ پر اسرائیل کو ایک ٹف ٹائم دینے لگے۔ ان عرب ملکوں کی مدد سے یہ جنگ ایک طرح سے تھام سا گیا اس فرنٹ پر۔ دوسری طرف 14 اکتوبر کو اسرائیل اپنے ہار کو سامنے دیکھ کر مصر کو سیز فائر آفر کیا، مگر مصر نے اس سیز فائر کو ریجیکٹ۔ اسرائیل کو ہارتا دیکھ کر امریکہ نے آپریشن نیکل گراس لانچ کیا۔ اس آپریشن کے تحت امریکہ نے جہازوں میں ہتھیار بھر بھر کر اسرائیل بھیجنے لگا۔ اسرائیل نے انہی ہتھیاروں کی مدد سے مصر کو پسپا کیا اور جلد ہی مصری 2nd اور 3rd آرمی کو چیرتے ہوئے مین لینڈ مصر میں داخل ہوا اور مصری شہر اسماعیلیہ اور سویس پر حملہ کرنے لگا۔ 22 اکتوبر کو UN نے سیز فائر پرپوز کیا، مگر اس بار اسرائیل نے اس سیز فائر کو ریجیکٹ کیا۔ 24 اکتوبر کو UN نے ایک بار پھر سیز فائر پرپوز کیا، اس بار اسرائیل نے USSR کے پریشر میں آ کر یہ سیز فائر ایکسیپٹ کیا۔ اس جنگ میں یہودیوں نے 2800 کے قریب جانیں گنوائی، 400 کے قریب اسرائیلی ٹینکس بھی تباہ ہوئے اور 100 کے قریب اسرائیلی طیارے بھی تباہ ہوئے۔ دوسری طرف عرب ملکوں کا نقصان کچھ زیادہ تھا، 8000 کے قریب جانیں گنوائی، 2300 کے قریب ٹینکس تباہ ہوئے اور 650 کے قریب طیارے بھی تباہ ہوئے۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا مائر نے استعفیٰ دیا۔ استعفیٰ دینے کی وجہ تھی اسرائیلیوں کا جنگی نقصان۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد UN نے اسرائیل اور مصر کے بیچ ایک بفر زون بھی بنایا۔ دوسری طرف اسرائیل نے شام سے بھی اپنی فوجیں واپس بلا لی، مگر گولان ہائٹس کا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہی رہا۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل اور مصر ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ 1978 میں باقی بچا صحرائے سینا بھی اسرائیل نے مصر کو واپس کیا، اس کے بدلے مصر نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔